آج کی اہم اور بڑی خبر، سانحہ آئی پی ایس خود نوٹس کیس کی سماعت، وزیر اعظم عمران خان سپریم کورٹ میں پیش ہو گئے۔ چیف جسٹس کا وزیر اعظم سے سوال، آپ سانحہ آئی پی ایس کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں؟ وزیر اعظم عمران خان نے کہا، خیبر پختونخوا میں اس وقت ہماری حکومت تھی، جو ممکن ہوا اقدامات کیے۔ جب سانحہ آئی پی ایس ہوا تو میں اس وقت حکومت میں نہیں تھا۔ ہماری جماعت نے اس وقت پشاور میں لواحقین سے ملاقات کی۔ سپریم کورٹ نے حکومت کو معاملے پر مثبت اقدامات کی ہدایت کر دی۔ اس سارے عمل میں شہید بچوں کے والدین کو بھی ساتھ میں لایا جائے۔ رپورٹ 4 ہفتے میں سپریم کورٹ میں جمع کروائی جائے۔ آج کے حکم نامے میں گزشتہ سماعت کا حکم نامہ دوبارہ شامل کیا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ حکومت انصاف کے لیے تمام اقدامات کو بروئے کار لائے گی۔ سپریم کورٹ کا وفاقی حکومت کو متاثرین کی شکایات پر اقدامات کرنے کا حکم۔ اسی خبر کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی عمران سہیل ٹیلی فون لائن کے ذریعے۔ عمران، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ایک سٹنگ وزیر اعظم کا سپریم کورٹ میں اس طرح سے پیش ہونا کیسا پریسیڈنٹ سیٹ کیا آج وزیر اعظم عمران خان نے؟ جی بہت شکریہ سبھی آپ کا۔ سب سے پہلے تو دیکھیں، سپریم کورٹ کا از خود نوٹس اور پھر اس کے اوپر فوری وزیر اعظم کو طلب کرنا اور وزیر اعظم کا فوری پیش ہو جانا، یہ پاکستان میں آئی تھنک یہ پہلی مثال ہے جو کہ سیٹ کی گئی ہے، تاکہ آنے والے وقتوں میں کوئی یہ عذر پیش نہ کرے کہ وہ شاید نجی مصروفیات میں، سرکاری مصروفیات میں یا کسی دورے پہ گئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے فوراً خود پیش ہو کے اور جو سوالات انہیں کٹہرے میں کھڑے کر کر آنریبل ججز نے کیے، ان کے تمام جو جواب تھے وہ انہیں دیے گئے، اور پھر ججز نے جو استفسار کیا کہ اس واقعے کے حوالے سے آج تک ہوا کیا ہے، تو جو کمیشن بنا تھا اس وقت کے کمیشن کی اب تک رپورٹ جو ہے وہ حتمی رپورٹ وہ سامنے نہیں آئی، جس کی وجہ سے والدین جو تھے وہ خاصی تشویش میں تھے اور مختلف فارمز پہ انہوں نے جا کے اپنے جو خدشات تھے اس کا اظہار کیا، ان کے بچے، ان کے پیارے جو تھے ان کی جانیں گئی تھیں۔ تو پھر لیکن سب سے جو اہم وجہ یہ بنی ہے کہ جو حال ہی میں حکومت کے جو مذاکرات ہیں مختلف تنظیموں کے ساتھ، جو کہ پہلے کالعدم تھیں، جہادی تھیں، اور اب ان کو معاف کیا جا رہا ہے یا مذاکرات کیے جا رہے ہیں، اصل معاملہ وہ ہے، اس کے بعد سے زیادہ جو ہے وہ بات جو ہے وہ کھل کر سامنے آئی ہے، جس کی وجہ سے والدین کو یہ شاید خدشہ لاحق ہوا کہ اگر ان کے 200 سے زائد جو بچے تھے جو شہید ہوئے، پھر اس کے اندر کچھ معذور ہو گئے ساری زندگی کے لیے، وہ تمام کی تمام جو ایک جو حتمی رپورٹ کے بعد جو مقدمہ درج ہونا تھا، ذمہ داران کو سامنے لایا جانا تھا، وہ معاملہ انہیں کھٹائی میں پڑتا ہوا نظر آ رہا تھا، انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ شاید ان کو شاید ریاست معاف کر دے۔ تو اسی وجہ سے جو خدشات تھے انہیں دیکھتے ہوئے اور ان کی ریکویسٹ کے اوپر جو تھا چیف جسٹس پاکستان نے نوٹس لیا، اس پر وزیر اعظم کو آج طلب کیا۔ ٹھیک ہے عمران، چیف جسٹس پاکستان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ والدین کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی امداد نہیں چاہیے، بلکہ جو اس وقت ملوث تھے افراد جن کے نام سامنے آئے تھے ان کو ہم کٹہرے میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اب 4 ہفتے میں سپریم کورٹ نے اس کی رپورٹ بھی طلب کی ہے اور وزیر اعظم کے سگنیچرز بھی اس رپورٹ کے اوپر مانگے ہیں، تو اب آپ کیا آگے وے فارورڈ کیا دیکھ رہے ہیں اس ساری صورتحال کا؟ دیکھیے، حکومت نے وزیر اعظم نے خود کورٹ کو کہا کہ آپ آرڈر کریں اور ہم اس کے اوپر مکمل تحقیقات جو ہے وہ رپورٹ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، آپ آرڈر کریں، ہم انصاف کے تقاضوں کو پورا کریں گے۔ اب یہ اپنے آپ سے ایک بہت بڑا چیلنج ہے حکومت کا کہ وزیر اعظم کٹہرے میں کھڑے ہو کر اور سپریم کورٹ کے پلیٹ فارم پر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آرڈر کر دیں، ہم اس تمام جو معاملات ہیں ان کے اوپر انصاف بھی کریں گے اور انصاف ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ اب یہ 4 ہفتے جو ہیں یہ ایک سپریم کورٹ کے ادارے، ایک بڑا جو ادارہ ہے پاکستان کا، وہاں کھڑے ہو کر یہ بات کہہ دینا کہ ہم انصاف کریں گے اور پھر ججز کا اوپر سے کہہ دینا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو 4 ہفتے کا ٹائم دیتے ہیں اور ہمیں آپ کے دستخط کے ساتھ رپورٹ چاہیے۔ رپورٹ تو پڑی ہے، رپورٹ کس کو نہیں پتا کیا ہے، رپورٹ میں کیا لکھا ہے، کون ذمہ داران ہے، یہ تمام کی تمام باتیں بخوبی میں اور بہت سارے لوگ آپ بھی جانتی ہوں گی کہ اس رپورٹ کے اندر ہے کیا۔ لیکن اب چیلنج یہ ہے کہ ایک طرف تو آپ مذاکرات کرنے جا رہے ہیں اور اس رپورٹ کے اندر جو لوگ ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کرنے جا رہے ہیں۔ بالکل، اور عمران اس کے اندر سابق فوجی افسران کے نام بھی موجود ہیں جن کے بارے میں ابھی آج چیف جسٹس کی جانب سے بھی کہا گیا کہ وہ تو اپنی مراعات لے کر جا چکے ہیں،
تو اب آپ اس حوالے سے کیا پیش رفت دیکھ رہے ہیں؟ اور دوسرا TTP سے مذاکرات کے حوالے سے بہت تشویش بھی تھی پہلے بھی کہ کس طرح کے مذاکرات ہو رہے ہیں، سامنے نہیں لے کے آئے جا رہے، تو اب آپ کو لگتا ہے کہ حکومت بے شک اس کو پبلک نہ کرے لیکن قومی سلامتی کی میٹنگز میں یا ادھر اس طرح سے ان نکات کو سامنے لے کے آیا جائے جن نکات پہ بات چیت ہو رہی ہے؟ دیکھیں 2 سے 3 سوال آپ نے اپنے ایک سوال میں ڈال دیے ہیں۔ ایک تو سوال یہ بنتا ہے کہ کالعدم تنظیم کے ساتھ جو مذاکرات چل رہے ہیں ان مذاکرات میں دیکھیں مذاکرات یہاں تک آ گئے ہیں کہ انہوں نے 1 ہفتے کی جنگ بندی کا اعلان کر دیا ہوا ہے اور مزید وہ بات چیت جاری ہے، وہ ایک مختلف سٹیج میں چلے گئے۔ دوسری آپ نے کی سابق فوجی جو جن کے نام ہیں جو ریٹائرڈ ہو کر چلے گئے ہیں، مراد لے رہے ہیں اور جو انہوں نے مراد لی بھی ہیں، یہ ان سے مجرمانہ غفلت اس حد تک ہے کہ اگر پاکستان میں جو انٹیلیجنس ادارہ ہے دنیا کی جانی جو ایجنسیز ہیں ٹاپ کی جو اگر 5-6 ایجنسیز کی بات کریں تو ان میں پاکستان ون آف دا بیسٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنا بڑی کارروائی ہو گئی، اتنے بڑی تعداد میں شہادتیں ہو گئیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کر دیا گیا، اس وقت کیا ان کو روکنے والا کوئی نہیں تھا؟ ہم دنیا کی 6ٹھی بڑی آرمی ہیں اور اس کے باوجود کسی نے آ کر وہاں پر مزاحمت تک نہیں کی، اتنی دیر یہ سارا سسٹم چلتا رہا۔ تو وہ ادارے کہاں تھے؟ وہ اداروں کی ایکوریسی کہاں تھی؟ ان کے سربراہان کہاں تھے؟ انہوں نے کیا کیا؟ یہ وہ تمام باتیں ہیں جو سوالات ہیں جو چیف جسٹس آف پاکستان نے وزیر اعظم پاکستان سے کیے، اور انہوں نے اسی بنیاد پر یہ بات کی کہ آپ ان تمام کے تمام لوگوں کو نام سامنے لے کر آئیں، ان کے خلاف کارروائی کریں، ایک رپورٹ میں آپ نامزد کریں گے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ یہاں پر گلٹی ٹھہرتے ہیں، اور پھر آپ بتائیں گے کہ آپ پر کیا کارروائی کرنے جا رہے ہیں۔ اور پھر سب سے اہم جو بات تھی آج کی ساری گفتگو، انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے کوئی معاملات کرنے ہیں تو سب سے پہلے آپ بچوں کے والدین سے ملے جا کے، جن کے بچے شہید ہوئے ہیں، جن کے بچے معذور ہوئے ہیں، انہیں جا کر ملیں اور ان سے بات کریں، انہیں پہلے اعتماد ملے۔ اب سب سے پہلا مرحلہ تو ہے کہ والدین کے بچوں کو اعتماد ملنا۔ کیا اب سوال آپ یہاں پر یہ اٹھے گا کہ کیا دیت کا معاملہ آ جائے گا؟ کیا جو شرعی اور اسلامی نظام ہے اگر فرض کریں والدین معاف کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں کیا ہوگا؟ اگر وہ نہیں معاف کرتے تو اس کے بدلے میں کیا ہوگا؟ کیا کارروائی ہوگی؟ کس کے خلاف کارروائی ہوگی؟ کیسی کارروائی ہوگی؟ ایک بہت بڑے مطلب لیول پہ سوالات کھل گئے ہیں۔ تو پھر عمران آپ سمجھتے ہیں کہ آج کی جو پیش رفت ہے TTP سے جو مذاکرات ہو رہے ہیں یہ اس کے اوپر بھی اثر انداز ہوگی؟ دیکھیں جو لوگ مذاکرات کر رہے ہیں انہوں ڈیل کیا جانا، لیکن اب سب سے اہم جو بات یہ ہے کہ اب حکومت کے پاس آپشنز کیا بچتی ہیں۔ اب حکومت کے پاس جو سیف آپشنز بچیں گی وہ انہی آپشنز پہ جا کے کھیلیں گے۔ یا آپ نے وہ بڑا ایک اہم پوائنٹ وہ ریز کیا تھا کہ رپورٹ تو بنا دی جائے، رپورٹ بنانے کے بعد پھر اس میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس رپورٹ کو ڈائریکٹ جو ہے وہ ہم سپریم کورٹ کو پیش کر سکتے ہیں کہ یہ وہ رپورٹ ہے اور اس کے اندر جو چیزیں ہیں آپ دیکھ لیں، اگر قومی سلامتی کے اوپر کوئی خطرہ آتا ہے یا اس کے اوپر پھر سے کوئی حالات خراب ہوتے ہیں تو اس کے اوپر فیصلہ بھی آپ نے ہی کرنا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ملک کی سالمیت سب سے پہلے، وہ چاہے سپریم کورٹ ہو، چاہے وہ آدمی ہو، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، ان تمام لوگوں کو پہلے ملک کی سالمیت دیکھنی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ ڈیسیجن کرتے ہیں۔ بہت دفعہ آپ کو اپنے جو سٹیکس ہیں ان پہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، اپنی چیزوں کو جو ہے وہ وڈرا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آنے والے وقت میں آہستہ آہستہ کھلنی شروع ہو جائیں گی۔ لیکن سب سے بڑا سوال پھر ایک اور آتا ہے کہ یہ بتائیں کہ یہ 8 سال اس واقعے کو ہو گئے، 8 سالوں کے اندر کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا، کبھی کسی ادارے نے نہیں سوچا، کبھی کسی کورٹ نے، آنریبل جج نے کبھی نہیں پوچھا کہ اس سے پہلے بھی والد مختلف پلیٹ فارمز پر جاتے رہے ہیں، پہلے بھی انہوں نے اس طرح کی باتیں کی ہوں گی کہ ان کو انصاف چاہیے، اب ہی کیوں؟ 8 سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ شاید وہ جو بچے چھوٹے تھے اس وقت 10th میں تھے، آج وہ جوان ہو گئے ہوں گے، آج ان کے ID کارڈ بن گئے ہوں گے، تو انہوں نے بھی تو دیکھا ہوگا نا کہ سارے معاملے پر کیا گزرا، اداروں نے کیا کیا۔ اگر یہاں ریاست کی ذمہ داری ہے نا تو حکومت نے کچھ کیا یا نہیں کیا؟ کیا اس کے اوپر جیسے آج سپریم کورٹ نے بلایا تو سپریم کورٹ تو اس سے پہلے بھی بلا سکتی تھی، اس وقت کے وزیر اعظم کو بھی بلا سکتی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا جب یہ جب سانحہ ہوا تھا تو تب عمران خان صاحب اب کے وزیر اعظم نے تب کے اپوزیشن رہنما اس وقت دھرنا دیے بیٹھے تھے، اور اسی سانحے کے دوران انہوں نے اپنا وہاں سے اپنے دھرنے کو منسوخ کیا اور دھرنے کو ختم کر کے انہوں نے 134 دن کے دھرنے کو ختم کیا، اور اس کے بعد بالکل بہت سے سوالات ہیں جنہوں نے اس خبر کے بعد آج جنم لے لیا اور جن کے جوابات آنے باقی ہیں۔ بہت
شکریہ عمران سہیل، آپ ہمیں اس خبر پر تجزیہ دے رہے تھے۔ اپنے ناظرین کو ایک مرتبہ پھر سے بتا دیں، ثانیہ APS خود کیس کی سماعت ہوئی جس میں وزیر اعظم عمران خان آج سپریم کورٹ میں پیش ہوئے۔ چیف جسٹس نے وزیر اعظم عمران خان سے سوال کیا کہ ثانیہ APS کے حوالے سے آپ کیا کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں اس وقت ہماری حکومت ہی جو ممکن ہوا ہم نے اقدامات کیے۔ جب ثانیہ APS ہوا تو اس وقت میں حکومت میں نہیں تھا۔ ہماری جماعت نے اس وقت پشاور میں لواحقین سے ملاقات کی۔ سپریم کورٹ نے حکومت کو معاملے پر مثبت اقدامات کی ہدایت دی ہے۔ اس سارے عمل میں شہید بچوں کے والدین کو بھی ساتھ میں لایا جائے۔ رپورٹ 4 ہفتے میں سپریم کورٹ میں جمع کروائی جائے۔ آج کے حکم نامے میں گزشتہ سماعت کا حکم نامہ دوبارہ شامل کیا جائے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ حکومت انصاف کے لیے تمام اقدامات کو بروئے کار لائے گی۔ سپریم کورٹ کا وفاقی حکومت کو متاثرین کی شکایات پر اقدامات کرنے کا فوری حکم۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین مزید خبروں اور ان کی اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ metroTime.tv اور دیکھتے رہیے میٹرو ٹائم۔